تو اس لیے یہ لوگ حیات و وفات مسیح پر بات کرتے ہیں. قادیانیوں کے بارے میں اس کی سیرت وغیرہ کے مطالعے کے لیے سب سے اچھی کتاب ہے رئیس قادیاں. 2 حصوں میں ہے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری کی. یہ قادری دیوبند بھی تھے اور مورخ بھی تھے. رئیس قادیاں ٹیچروں اور پروفیسروں کو دینے کے لیے سب سے اچھی کتاب ہے قادیانیت، جو مولانا ابو الحسن علی ندوی کی لکھی ہوئی ہے. وہ انہوں نے اسی کے ذہن کو سامنے رکھ کر لکھی ہے، پروفیسروں ٹیچروں کے ذہن کو. پڑھے لکھے آدمی وہ کلا ہوں ان کو دینے کے لیے سب سے بہترین کتاب وہی ہے. عام اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ، یہ کتاب مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ تھے، سہارنپور کے مدرس، انہوں نے لکھی تھی. چھوٹی ہے ویسے، 2 کتابیں ان کی بہت پیاری ہیں. ایک ان کے رد میں اور ایک رضا خانیوں کے رد میں. الجنہ لأہل السنہ، اہل سنت اور اہل بدعت کا تقابلی مطالعہ. تو اس میں سب سے عام بات یہ ہے کہ اس نے 2 کالم کتاب کے کیے ہیں، اسلام اور قادیانیت. بالکل ایک قرآن کی آیت، اس کے بالکل متضاد مرزے کی عبارت. اس سے جو ذہن سازی ہوتی ہے نا وہ بہت عام فہم ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، وہ تو ہر آدمی کو اپنے پاس رکھنی چاہیے، خواہ ہم مرزائی ہوں یا نہ ہوں، اور اس کا مطالعہ رکھنا چاہیے. اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ. ایک کتاب ہے اشرا مبشرہ، وہ بھی چھوٹی سی ہے لیکن وہ دوسرے انداز کی ہے. اس میں تو قرآن و حدیث وغیرہ کا ذکر ہے نا. وہ 10 اشرا سے 10 ذکر، مرزے کی 10 مردود دعائیں، مرزے کی 10 پیش گوئیاں، مرزے کے 10 عجیب و غریب الہام، مرزے کی 10 مکببہ گالیاں. وہ اس قسم کی ہے. ہر 10 نمونے میرے صاحب کی ہر چیز کے دیے ہیں اس نے. اور محمدی بیگم کا واقعہ تو میں نے مجھ سے سنایا نا، پورا پڑھنا ہو تو باقاعدہ کتاب ہے آسمانی دلہن، اور ایک نکاح آسمانی. ایک کتاب تو آسمانی دلہن ہے، وہ چھوٹی ہے ذرا. ایک بڑی کتاب ہے نکاح آسمانی، وہ بھی اسی پٹیالوی کی لکھی ہوئی ہے. پڑھے لکھے علماء حضرات کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ ہے مسلم پاکٹ بک، اگر کہیں مل جائے تو. عام دستیاب نہیں ہے. میں نے ویسے کئی دفعہ نہیں عرض کیا ہے ختم نبوت والوں کو کہ آپ اس کو چھپوا دیں اور اپنے جو مبلغین ہیں ان کے نصاب میں رکھیں اس کو، اس کے باقاعدہ پڑھائیں. کیونکہ مرزا قادیانی کی باقی ساری باتوں کا لوگوں نے جواب لکھا، لیکن یہ جو صوفیہ کرام کی اصطلاحات وغیرہ تھی نا، ذل کسے کہتے ہیں، بروز کسے کہتے ہیں، اس پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا. محمد مسلم عثمانی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے بھتیجے تھے. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مسلم پاکٹ بک، نبی تشریح غیر تشریح کے لفظ ہم روز استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں مابل امتیاز کے ہے، یہ کبھی کسی نے بیان نہیں کیا. تو واقعی طور پر کچھ علمی شبے تھے، اس پر قلم اٹھانا ضروری تھا، لیکن کسی کتاب میں نہیں اٹھایا گیا سوائے مسلم پاکٹ بک. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی وہ بہت ضروری کتاب ہے. مجھے تو کہیں سے پرانی 4 آنے میں مل گئی تھی. اگر یہاں ختم نبوت والوں کے پاس تو ہوگی، وہاں میرے پاس ہے، گھر ہے. بہرحال اس میں اس کے علمی مناقشات جو تھے نا، اچھی طرح سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. حیات مسیح کا مسئلہ، ختم نبوت کا، اس کی پیش گوئیاں، یہ ذل، بروز، کمون، یہ ساری جو صوفیانہ اصطلاحات ہیں جس سے اس نے آپ کے سامنے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ساری انہوں نے ایسے عجیب انداز میں بیان کیا کہ عام اور اردو کسی کتاب میں نہیں ملتا. یا تو ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں شیخ افکر ہوئی، وہ ویسی بڑی کتاب ہے، اور یا پھر انہوں نے ذکر کی ہے. تو مسلم پاکٹ بک، صحیفہ تقدیر ایک کتاب ہے، وہ کہیں سے ملے تو بہت مؤثر کتاب ہے قادیانیت کے رد میں.